الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ برادران اسلام دینی بھائیو، رمضان المبارک کی اس برکتوں بھری رات میں ہم اللہ رب العزت کا پیغام سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ پیغام جو اس نے ہمارے لیے قرآن شریف میں نازل فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اپنی احادیث کے ذریعے تشریح فرمائی ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العزت کا اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہماری زندگی بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی، اور ہمیں یہ بات مان کر ہی چلنا ہے کہ یہ زندگی جس کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں، دنیاوی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ 50 60 70 سال میں آج کل اکثر لوگ گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ختم ہو جاتا ہے سارا مسئلہ؟ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ شروع ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کمایا ہے وہ ہم وہاں پر جا کر کاٹتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو کچھ آپ بوتے ہو آخرت میں جا کے وہی کاٹو گے۔ اگر آپ نے یہاں پر نیکیاں بوئی ہیں، نیک کام کیے ہیں، ایمان کے کام کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہے، تو اس کا اچھا اور بہتر نتیجہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کو ملے گا۔ اور اگر یہاں پر بے ایمانی کی زندگی گزاری ہے، بدعتوں میں زندگی بسر کی ہے، شرک میں اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، تو اللہ کا عذاب، اس کی سزائیں اور وہاں کی بلائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کھیت میں ببول بوئیں۔ ببول جانتے ہیں نا، کانٹے دار جو ایک درخت ہوتا ہے، بعض جگہ اس کو کیکر کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اگر ببول بوئیں اپنے کھیت میں تو ہمیں کیا امید ہے کہ اس پر آم لگیں گے؟ کبھی نہیں لگیں گے۔ اور اگر ہم اپنے کھیت میں آم کا باغ لگائیں تو کیا ایسا ہوگا کہ آم کا پیڑ ہمیں آم نہ دے اور کانٹے دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ آپ کماؤ گے، بو گے، وہی آپ کو ملے گا۔ تو یہ زندگی ہماری کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ آخرت بنانے کا سارا نظام اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد آپ برزخ میں چاہیں نیکی کما لیں، ثواب حاصل کر لیں، اپنی آخرت کو سدھار لیں، تو اس کا موقع نہیں ہے۔ اذا مات الانسان
انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے سارے عمل ختم، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکیاں، ثواب، تلاوت قرآن، سب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں نماز پڑھ لیں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ خیرات کریں، اس کی مہلت نہیں ہے آپ کے لیے۔ سب راستے بند ہیں۔ جب تک دنیا میں ہیں راستے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات، خیرات، نیکیاں، دوسروں کی مدد، دوسروں کے کام آنا، غریبوں مسکینوں کا ساتھ دینا، مسجد اور مدرسے میں اپنے آپ کو شریک رکھنا، ان کی مدد کرنا، یہ سارے نیک کام کب تک ہیں؟ جب تک ہماری آنکھ اس دنیا میں کھلی ہوئی ہے، ہمارے جسم میں روح باقی ہے۔ روح نکل گئی جسم سے تو یہ ہمارا جسم محض ایک مٹی کا پتلا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اگر یہ بات ہم نے مان لی ہے، دل سے قبول کر لی ہے، تو دنیا کی زندگی 50، 60، 70 سال کی کل ہے، اور یہ دی ہے اللہ رب العزت نے آخرت بنانے کے لیے، اور اس کو ہم نے کھیل کود میں گزار دیا، بیکار کی فضولیات میں گزار دیا، تو آگے ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، کوئی چانس نہیں۔ برزخ میں 1000 چاہیں آپ کہ کوئی عمل کر لے، نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے آپ تمنا کریں کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نہیں بھیجے گا، بلکہ اسی وقت جب موت کے فرشتے آپ کے سرہانے آ کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے تھوڑی دیر کے لیے زندگی اور چاہیے، رب ارجعونی، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دو۔ کیا کرو گے دنیا میں جا کر؟ اتنی لمبی عمر تو دی تھی 60-70 سال کی، اب کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں نا، مال و متاع، زمین جائیداد، اس کو تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک اور صالح بندہ تیرے پاس بن کر آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ سب باتیں ایسی ہی ہیں، یہ ہونے والی نہیں ہیں، اور تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ یہ تو عام بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بخاری شریف کی حدیث ہے، شہدائے کرام پر ایک بار نظر عنایت کی تو ان سے کہا تمنو، کچھ مانگو، تمنا کرو، میں تمہیں وہ دوں، پورا کروں۔ تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کس بات کی تمنا کریں؟ کوئی چیز کم ہو تو تمنا کریں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، کچھ مانگو۔ انہوں نے پھر وہی کہا، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، کچھ مانگو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت چھوڑے گا نہیں جب تک ہم کچھ مانگے نہیں، تو کہا اللہ رب العزت ایک بار دنیا میں پھر سے بھیج دے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں نیک پرہیزگار لوگ، جنہوں نے اپنی جان اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ بڑے اونچے درجے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں جگہ دے دی،
ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، قیامت نہیں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے شہداء کی روح کو جنت میں رکھا ہے۔ ان ارواح الشہداء فی حواصل طیور خضر تسرع فی الجنت حیث شاءت وتاوی الی قنادیل معلقۃ من العرش۔ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، یہ شہیدوں کی روحیں ساری جنت میں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، مزے کرتی ہیں اور آ کر بسیرا یہاں کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا میری جنت سے اچھی ہے کیا دنیا؟ وہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، دنیا اچھی نہیں ہے، اس لیے نہیں جانا چاہتے۔ جنت سے اچھی تو کوئی چیز نہیں، جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک بار تیرے راستے میں سر کٹانے کا انعام ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کیا عزت، کیا وقار، کیا احترام، کیا نعمتیں، کیا جنتیں تو عطا کرتا ہے اپنے نام اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان دینے والوں کو۔ تو ایک بار ہم نے سر کٹایا تیرے نام پر اور یہ سب کچھ ملا ہمیں، ہم چاہتے ہیں دنیا میں جائیں ایک بار اور تیرے نام پر شہید ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے بار بار کہا تھا نا کہ مانگو 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 مانگو، تب انہوں نے مجبور ہو کر مانگا۔ تو کیا مانگا؟ دنیا میں جائیں پھر سے تیرے نام پر شہید ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیا؟ نہیں دیا۔ تو کوئی بھی وہاں سے یہاں واپس نہیں آ سکتا، واپس نہیں آ سکتا۔ جو ہمارے یہاں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شب رات پر اور دوسرے موقعوں پر مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہیں تو ہم حلوہ پکاتے ہیں تو حلوہ کھاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری زٹلیات ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ جب شہیدوں کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ ہم دنیا میں جائیں، تو کسی اور کو کیسے اجازت ملے گی کہ برزخ سے دنیا میں آئیں؟ کسی کو اجازت نہیں۔ تو دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، تو یہاں پر عمل کر لو۔ یہاں پر رات ایک ملتی ہے اس کو غنیمت سمجھو، دن ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھو، صحت ملتی ہے اس کو غنیمت سمجھو، پیسہ اللہ نے دیا اس کو غنیمت سمجھو۔ جو کچھ کر لو گے دوبارہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ جو لمحہ، جو سیکنڈ تمہاری زندگی کا چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ سفر آگے کی طرف کو جاری ہے، اس میں کوئی آپشن واپس لوٹنے کا نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سمجھو آپ مسلمان ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اس آدمی کو جو عقیدے کی بڑی بڑی باتوں پر ایمان رکھے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پر پکا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون سی چیزیں؟ اللہ پر ایمان، وہ ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا بنانے والا وہ ہے، اس ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، کسی کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کی طاقت کھینچ لے تو وہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری شکتیاں اللہ رب العزت کے پاس۔ وہ ملائکتہ ہی، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق اور بنائی ہے فرشتے کے نام سے، اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، زمین میں آتے ہیں، اللہ رب العزت جو خدمت بھی ان کو سونپتا ہے اس کو پوری ایمانداری سے بجا لاتے ہیں۔ وہ کتب ہی، اس بات پر ایمان رکھے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے
کتابیں نازل کی ہیں، ان کو ماننا لازم و ضروری ہے، ان پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ورسلی، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اور اس بات پر یقین کرنا کہ تقدیر برحق ہے، تقدیر میں اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اچھی تقدیر بھی ہوتی ہے اور بری تقدیر بھی ہوتی ہے، اور سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس نے جو لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ والبعث بعد الموت، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس کا نام ہے ایمان۔ اب اللہ رب العزت کا پیغام سنو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، اللہ کو رب مانا۔ رب کا کیا معنی ہے؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہماری ساری ضرورتیں، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، صحت کی ہو، تندرستی کی ہو، مال پیسے کی ہو، کھانے پینے کی ہو، کاروبار کی ہو، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور اس ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ رب کے معنی جب ہم کرتے ہیں ہندی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، پوسنے والا، اس کی ضرورتیں کھانے پینے اور تمام طرح کی ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ ہے اور رب۔ تو جو لوگ اللہ کو، بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تقریباً سبھی لوگ مانتے ہیں، نام بدل دیں وہ اچھا ہے، الگ بات ہے، وہ اللہ نہ کہہ کر کچھ اور کہیں، لیکن سارے لوگ اللہ کو رب نہیں مانتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، آمنت باللہ کہتے ہیں، اللہ پر میں ایمان لے آیا، لیکن اللہ کو سب لوگ رب نہیں مانتے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن اس کو رب نہیں مانتے؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد 2-1 سال اگر بچہ نہ ہو تو مزاروں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں جو برسہ برس سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ کرم کیجئے، ایک بیٹا ایک بیٹی کچھ تو دیجئے، ان سے مانگتے ہیں۔ بیماری ہو جاتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو مزاروں پہ لے جاتی ہیں، وہاں کی خاک چٹاتی ہیں، اور کتنے سارے لوگ کاروبار سے پریشان ہوتے ہیں تو جاتے ہیں صاحب مزار کی، اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوئی ہے اس چادر کو اپنے سر پہ رکھ کے اور اس کے مزار پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ رب مانتے ہیں؟ رب نہیں مانتے۔ یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار خراب ہو گیا ہے، بابا ٹھیک کر دیں، بیٹا بیمار ہے، بابا ٹھیک کریں گے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بابا دے دیں گے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، بابا دے دیں گے، صحت اچھی نہیں ہو رہی ہے، بابا دے دیں گے۔ اللہ رب العزت کہاں گیا ہے؟ اللہ رب العزت کہاں گیا ہے؟ کہیں چھٹی پہ ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت سے مانگنے کے بجائے اللہ کے بندوں سے مانگ رہے ہو۔ اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے کیا کہ تم بندوں سے مانگ رہے ہو؟ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کو نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد
جو دعائیں پڑھتے ہیں جو رسول اکرم پڑھتے تھے، اس میں ایک دعا ہے اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ یہ نماز اور نماز کی یہ دعائیں ہمیں عقیدہ سکھاتی ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اے اللہ لا مانع لما آتیت، اگر تو کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کو نوازے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی، نہ فرشتوں کی، نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی، نہ پیروں کی، نہ پیغمبروں کی، نہ شہیدوں کی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ روک لے۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اگر تو نہ دینا چاہے کسی کو تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو کچھ دے دے۔ بیٹا بیٹی تو بہت بڑی بات ہے، ایک دانہ اناج کا نہیں دے سکتا کوئی، اگر اللہ رب العزت نہ چاہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بھی فرمائی ہے۔ افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی پریشانی مصیبت دے دے تو کوئی دور کر سکتا ہے اس کو، اور اگر اللہ رب العزت کچھ دینا چاہے تو اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے نبی سے کہی، فرمائی کہ آپ ان سے کہیے، اور بعد میں کہا قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا کافی نہیں ہوں میں تمہارے لیے؟ تمہاری ضرورتیں میں پوری نہیں کر سکتا؟ تم کو بیٹا بیٹی روزی روٹی نہیں دے سکتا کیا؟ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہو، مانگ رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا میرے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت کے خزانے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے انسانوں کا وجود ہے دنیا پہ، جنوں کا وجود ہے، تب سے اللہ رب العزت بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، اور آج تک دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا، لیکن اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ اور ساری مخلوق، سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی زبان میں اپنی تمنا اور آرزو اللہ رب العزت کے سامنے رکھے اور مانگے کہ مجھے یہ مل جائے، اور اللہ رب العزت اس کو وہ دے دے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ ایسا ہے وہ رب، عظمتوں والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات، بیدہ الملک، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے سب چیز کا مالک اللہ ہے۔ جب سب چیز کا مالک اللہ ہے تو ہم یہاں وہاں کیا مانگتے پھر رہے ہیں؟ نبیوں سے، ولیوں سے، پیروں سے، پیغمبروں سے، شہیدوں سے کیا مانگ رہے ہیں؟
کس کے چراغ جلا رہے ہیں؟ کس کے عرس منا رہے ہیں؟ کس کی چادریں چلا رہے ہیں؟ کس کی منتیں مان رہے ہیں؟ کس کی جمعرات کو فاتحہ لگوا رہے ہیں؟ کس نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ کرو؟ وہ تو کہہ رہا ہے ساری کائنات، سارے آسمان، ساری زمینیں سب میری ہے، میری مٹھی میں، اور میں ہی ہوں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قدرت اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، مٹھی میں اس کی ہے، حکم دوسرے کا چلے گا کیا؟ تو توحید کو اچھی طرح سے جانو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے۔ کس پر؟ جو انہوں نے وعدہ کیا، ربنا اللہ کہا، پھر اس پر جم گئے، ڈگے نہیں۔ شیطان آیا، انسان آئے، رشتہ دار آئے، تیرا بچہ اتنا بیمار ہے، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بیماری ہے، وہی دوا فائدہ کرتی ہے، وہی نقصان دینے لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چکر ہے، اس کو لے جا کر فلاں بابا کے دربار میں جاؤ، وہاں پر جا کر ٹھیک ہو جائے گا۔ شیطانوں نے بہکایا، انسانوں نے بہکایا، مشرکوں نے بہکایا، منافقوں نے بہکایا، لیکن ہم ایمان والے تھے، ہم نہیں ڈگے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں کسی دربار میں نہیں جانا ہے، ہمیں کسی سے حاجت روائی، مشکل کشائی نہیں چاہیے۔ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں جتنی بھی آئیں گی وہی دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ ثم استقاموا، جمے رہے اسی پر، اسی عقیدے پر جمے رہے۔ سب نے بہکایا، ہم کسی کے بہکائے میں نہیں ہیں۔ تب کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور اسی پر جمے رہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اللہ رب العزت رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے اللہ رب العزت ایسے ایمان والوں کے پاس۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، رنجیدہ مت ہو، ڈرو مت، پریشان نہ ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، ساری باتیں جھوٹی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت اگر تمہارے ساتھ ہے تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے تمہارا بال بھی ٹیڑھا کر سکے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو، جنت کی بشارت جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے تم سے کیا ہے۔ جنت کا وعدہ ہے، کس بات پر؟ ایمان اگر تم دنیا سے بچا کر لے گئے، تم نے شرک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانا، اگر تم نے جو چیز مانگنی تھی صرف اللہ سے مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عہد کیا نماز کی ہر رکعت میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس پر ڈٹے رہے۔ پکارا تو اللہ کو پکارا، مانگا تو اس سے مانگا، عبادت کی تو اس سے کی، اور عبادت کی کوئی بھی شکل، چاہے زبانی، چاہے بدنی، چاہے مالی، کسی طرح کی عبادت غیر اللہ کی نہیں کی۔ کسی کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھکے نہیں، ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے کسی کے سامنے، کسی کو سجدہ نہیں کیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے چادریں نہیں چڑھائی، کسی کے سامنے نیاز و فاتحہ نہیں رکھی۔ یہ مالی عبادت،
اور زبان سے کسی کی ایسی تعریفیں نہیں کی جو اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے، اسی بات پر ڈٹے رہے تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے اس نے وعدہ کیا۔ تو نحن اولیاؤکم، یہ فرشتے رحمت کے جو آتے ہیں تمہارے پاس، یہ تمہیں یقین دلاتے ہیں۔ تم آخری وقت دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے دل میں خوف ہے، رنج ہے، ڈر ہے، آگے کیا ہوگا، آنکھ بند کرنے کے بعد قبر میں کیسے گزرے گی، اندھیرا ہوگا، چاروں طرف سے بند ہوگی، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈر کیوں رہے ہو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اگر تم ایمان پر قائم ہو تو، اور آخرت میں بھی، آنے والی ساری منزلوں میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں جب جاؤ گے، جنت اللہ دے گا تو اس میں ہر وہ چیز ہوگی تشتہی انفسکم، جس کو تمہارا نفس چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ جو چیز مانگو گے وہ چیز اللہ رب العزت تمہارے لیے وہاں مہیا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس بات کا وعدہ کرو، جس بات کی تمنا کرو، آشا کرو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہاں جمع کر رکھی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کا انتظام ہے۔ مہمان نوازی کا انتظام اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا ہے۔ کس بنیاد پر ہے یہ سب کچھ؟ ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے، ایمان کے بعد شرک کے قریب نہ جانے کی وجہ سے، بدعتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے، اللہ کو اللہ ماننے کے بعد رب مان لیا، وہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے، ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، کسی کے پاس نہیں جاتے، شرک سے بچتے ہیں، بدعتوں سے بچتے ہیں، اور اسی حال میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتے مرتے وقت ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی بشارت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ بندہ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بھائی بندوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اکیلے، اگلا سفر سارا اکیلا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی آپ کو مل جائے جو یہ کہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑی اس کے لیے خوشخبری اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بھائیو عزیزو، یہ انعام ہے ایمان کا، توحید کا۔ توحید پر قائم رہو، اسی پر جمے رہو، اللہ کی عبادت کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور عبادت کا جو بھی طریقہ ہے وہ اپنے آپ نہیں، کسی مولوی سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے لو، وہاں سے سیکھو، جو رسول نے بتلایا وہی طریقہ اپناؤ، کیونکہ آپ کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اس کی شریعت پر پورا یقین، بندہ اس پر قائم رہے تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ آپ نے اگر یہ بات سیکھ لی کہ عبادت کیا ہے، یہ جان لی کہ عبادت کس کی کرنا ہے، یہ جان لی کہ عبادت کیسے کرنا ہے، تو آپ عبادت کر سکو گے۔ اور آپ کو معلوم ہی نہیں عبادت کس کی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو آپ عبادت کیا کرو گے؟ تو عبادت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر جو ایمان ہے اس کو بچا کر رکھنا ہے شیطانوں سے اور شیطان کی ذریت سے، اس کی اولاد سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔